بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِنْهَا فَمِنَ الْوَاضِحَاتِ لِلتَّسَالُمِ عَلَيْهِ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الطہارت میں دماء ثلاثہ کے بیان میں ہے۔ دماء ثلاثہ میں سے پہلے حیض کے بارے میں گفتگو ہے کہ اس کے مختصر احکامات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ چیزیں حائض انجام نہیں دے سکتی، مثلا نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اعتکاف نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے چند اور احکامات۔ اچھا، پہلے اس مسئلے کے دلیل کو ذکر کریں کہ جو حائض خاتون ہے وہ نماز، روزہ، طواف اور اعتکاف نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں اس کے لیے دلیل اول تو یہی ہے کہ اس پر اصحاب کا تسالم ہے، اتفاق ہے، اور اس کے علاوہ روایات ہیں کہ جن روایات کو عبارت میں دیکھتے ہیں وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّةِ الْأَرْبَعَةِ مِنْهَا، ان امور میں سے چار امور جو ہم نے ذکر کیے، نماز، روزہ، طواف، اعتکاف، وہ صحیح نہیں ہے حائض خاتون سے۔ اس کے لیے دلیل فَمِنَ الْوَاضِحَاتِ، یہ تو واضح اور روشن امر ہے، للتسالم علیہ، کہ اصحاب اور فقہا کا اس پر تسالم ہے۔ وتدل علی ذلک صحیحۃ زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام، اور اس مطلب پر دلالت کرتی ہے صحیح زرارہ جو امام باقر علیہ السلام سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں اذا کانت المرأۃ طامثا فلا تحل لها الصلاۃ، اگر خاتون حیض کے عالم میں ہو تو اس کے لیے نماز حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وَمُوَثَّقَةُ سماع ابن مہران کی جو موثقہ ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ سماع کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المستحاضہ، سماع کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے مستحاضہ خاتون کے بارے میں پوچھا، یعنی ابتداءً سوال مستحاضہ کے لیے ہے کہ استحاضے کے بارے میں ابھی بحث آئے گی، لیکن اس کے ذیل میں حیض کا حکم بھی ہے۔ قال تصوم شہر رمضان الا الایام التي كانت تحیض فيها ثم تقضیها بعد، میں نے مستحاضہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کا حکم ہے۔ مولا نے فرمایا ماہ رمضان میں روزہ رکھے گی مگر وہ ایام کے جن ایام میں اس کو حیض آتا ہے کہ ان کے بارے میں بعد میں قضا کرے گی، لیکن وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ صحیحہ میں نماز کی بات، اس کے اندر روزے کی بات۔ وَمُوَثَّقَةُ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ، اور موثقہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ، اس میں آیا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن المستحاضہ ایطأھا زوجھا وہل تطوف بالبیت، مستحاضہ کے بارے میں پوچھا کہ آیا شوہر اس سے استحاضے کے عالم میں ہم بستری کر سکتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ قال تقعد قرعها الذي كانت تحیض فیہ، وہ برہا اور زمان کہ جس زمان کے اندر وہ حیض کے عالم میں ہے اس زمانے میں بیٹھے گی۔
الی ان قال وَلِكُلِّ شَيْءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَلْتَطُفْ بِالْبَيْتِ. اور ہر اس چیز کے لیے کہ استحلت بہ الصلاۃ، جس کے ذریعے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَلْتَطُفْ بِالْبَيْتِ، پھر اس کا شوہر اس کی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے اور طواف کر سکتی ہے. فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ أَنَّهُ مَتَى مَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ جَازَ لِزَوْجِهَا إِتْيَانُهَا وَطَوَافُهَا بِالْبَيْتِ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس خاتون کے لیے نماز درست ہو جائے گی، یعنی نماز پڑھ سکے گی جس حالت میں، اس صورت میں اس کا زوج اور شوہر اسے وطی بھی کر سکتا ہے اور وہ خاتون بیت کا طواف بھی کر سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ نہ، ایام حیض میں نہ، وہ طواف نہیں کر سکتی. کہ تین چیزیں ہو گئی، نماز، روزہ اور طواف. وَأَمَّا الْاعْتِكَافُ، بھائی اعتکاف نہیں کر سکتی، فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ عدم صحت ہی اشتراطہ بالصوم. اعتکاف کے بارے میں لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف میں شرط ہے کہ روزے کے ساتھ ہو. خوب جب یہ ایام حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو بس اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. فیکفی، اس کے لیے کافی ہے، فیکفی لإثبات عدم صحت ہی، کہ حائض کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کافی ہے اشتراطہ بالصوم، کہ اعتکاف میں شرط ہے روزہ. خوب اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو مقصد اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. وَأَمَّا اعتبار الانقطاع والاغتسال فَلِأَنَّهَا قبل الانقطاع حائض وقبل الاغتسال محدثة فلا تصح تلك منها لاشتراطها بالطہارہ. بھائی اعتکاف سے حیض کے ختم ہونے سے پہلے تو وہ حائضہ ہے، لہذا نہ نماز، نہ روزہ، نہ طواف، نہ اعتکاف. اور غسل کرنے سے پہلے، یعنی حیض ختم ہو گیا لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، خب اس عالم میں تو محدثہ ہے، حدث اکبر ہے اس کو، تو جب تک وہ حدث نہیں نکالے گی غسل کے ذریعے سے تو نماز، روزہ، طواف اور اعتکاف اس کے لیے کیسے صحیح ہوگا. وقبل الاغتسال محدثۃ، اور غسل کرنے سے پہلے تو وہ محدثہ ہے. فلا تصح تلک منها، پس یہ چاروں امور اس سے صحیح نہیں ہوں گے. لاشتراطها بالطہارہ، کیونکہ ان میں طہارت شرط ہے. اچھا، وَأَمَّا قَضَاؤُهَا الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، ہم نے کہا کہ حائضہ خاتون ان ایام کے بعد اگر روزہ نکل گیا ہے اس کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے. فَمِنَ الْأُمُورِ الْمُسَلَّمَةِ، یہ مسلمات فقہ میں سے ہے. وَتَقْتَضِيهِ صَحِيحَةُ زُرَارَةَ، صحیح زرارہ بھی اسی کا تقاضا رکھتی ہے. سألت ابا جعفر علیہ السلام ان قضاء الحائض الصلاة ثم تقضی الصیام. میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، امام باقر علیہ السلام سے زرارہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ خاتون آیا نماز کی قضا کرے گی، آیا روزے کی بعد میں قضا کرے گی یا نہ؟ قال، مولا نے فرمایا لیس علیہا ان تقضی الصلاۃ، اس پر واجب نہیں ہے کہ نماز کی قضا کرے، البتہ وعلیہا ان تقضی صوم شہر رمضان، لیکن اس پر لازم ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے. وغیرہا، اور اس صحیحہ کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. وَأَمَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُوبِ. خب ایک اور مسئلہ، ہر وہ چیز جو جنوب پر حرام ہے وہ حائض پر بھی حرام ہے، جیسے کہ کل عرض کیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُوبِ، شان یہ ہے کہ حرام ہے اس حائض پر
ہر وہ چیز کے جو جنب پر حرام ہے. دلیل فَلِأَنَّ مُعْظَمَ الرِّوَایَاتِ الْوَارِدَةِ فِي بَيَانِ مُحَرَّمَاتِ الْجَنَابَةِ ذَكَرَ عُنْوَانَ الْحَائِضِ أَيْضًا. بابا وہ روایات کے جو محرمات جنابت کو ذکر کرتی ہیں ان میں سے اکثر روایات میں حائض کا عنوان بھی آیا ہے. طامس کہ وہی حائض ہے. او ذکرہا بما انہا احکام لمطلق المحدث کحرمت المس. یا بعض امور مثلا جیسے قرآن مجید کی لکھائی کو چھونا حرام ہے. خوب اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی محدث ہے وہ نہیں چھو سکتا. خوب جس طریقے سے وضو نہ ہو تو محدث ہے لہذا وہ نہیں چھو سکتا. جس طریقے سے مثلا اگر جنابت ہو تو وہ محدث ہے وہ نہیں چھو سکتا. ایسے ہی جو خاتون حیض کے عالم میں وہ بھی محدثہ ہے وہ بھی نہیں چھو سکتی. او ذکرہا یا ان کو امام نے ذکر کیا ہے بما انہا احکام اس اعتبار سے کہ وہ احکام ہیں مطلق محدث کے لیے چاہے حدث اصغر ہو چاہے اکبر ہو چاہے جنابت ہو حیض ہو یا کچھ بھی ہو. کا حرمت المس جیسے قرآن کے خطوط اور لکھائی کو چھونا مطلق حدث میں جو مبتلا ہے وہ نہیں چھو سکتا. اچھا وَأَمَّا حُرْمَةُ وَطْئِهَا حیض کے عالم میں شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا. فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى آپ سے اس حیض والی خاتون کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اذن یہ اذیت ہے. فَأَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حیض کے اندر اگر خواتین ہو تو ان سے دوری اختیار کریں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِنْقِطَاعِ البتہ یہ ہے کہ آیا جب حیض ختم ہو جائے تو اب سوال یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اور حیض کے ختم ہونے کے بعد آیا کوئی بندہ اپنی بیوی سے مقاربت کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں کہا کہ بھلے غسل کرنے سے پہلے بھی اگر حیض ختم ہو گیا ہے تو قریب جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِنْقِطَاعِ ہم نے کہا کہ یہی کافی ہے کہ بس حیض ختم ہو جائے. بِالرُّغْمِ مِنْ اقتضاء الاستصحاب بقاء الحرمہ فلصحیحۃ محمد بن مسلم. یہ عبارت تھوڑی سمجھنے والی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاتون حیض سے پاک ہو جائے لیکن غسل نہیں کیا اب اس سے مقاربت شوہر کر سکتا ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے. اچھا بھائی کیسے کر سکتا ہے؟ استصحاب تو کہتا ہے کہ نہیں کر سکتا کیونکہ حیض کے حالت میں جب تھی اس حالت میں شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. ابھی حیض تو ختم ہوا ہے لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا شک کر رہے ہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. وہی حالت سابقہ کو لے کر آئیں گے کہ نہیں کر سکتا کیونکہ انقطاع حیض کے بعد اور غسل سے پہلے شک کر رہے ہیں جبکہ حیض کے عالم میں اسے نہیں کر سکتے تھے ابھی بھی اسی حالت سابقہ کا استصحاب کریں گے. لا تنقض الیقین بالشک. استصحاب تو کہتا ہے کہ نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کر سکتے ہیں. جواب ہمارے پاس روایت صحیحہ ہے محمد ابن مسلم. آغا جان آپ کو ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے الاصل اصیل حیث لا دلیل.
اصل عملی چاہے استصحاب ہو، چاہے براءت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اصل عملی پر اس وقت آپ عمل کریں گے جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو. اگر دلیل اجتہادی ہو تو اصل عملی کی نوبت نہیں پہنچے گی. ہمارے پاس دلیل موجود ہے، دلیل صحیح ہے، محمد بن مسلم ہے، لہذا استصحاب کی جگہ ہی نہیں رہتی. فرماتے ہیں وَأَمَّا كِفَایَةُ الْإِنْقِطَاعِ کہ بھائی ہم بستری کرنے کے لیے حیض کا ختم ہونا کافی ہے، جبکہ بالرغم رغم ہے عربی میں، بالرغم باوجود اس کے کہ من اقتضاء الاستصحاب بقاء الحرمہ، استصحاب کا تقاضا یہ ہے کہ حرمت باقی ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فلصحیحۃ محمد بن مسلم، صحیح ہے محمد بن مسلم کی وجہ سے کہ روایت یوں ہے المرأۃ ينقطع عنها الدم کہ وہی دم الحیض فی آخر ایامها کہ دم الحیض اس سے بدل ہے. وہ خاتون جس کا خون منقطع ہو جائے، کون سا خون؟ وہی دم حیض، آخری ایام میں خون ختم ہو گیا. قال اذا اصاب زوجها شبک فلیأمرها اگر شوہر پر شہوت کا غلبہ ہو جائے تو اپنی بیوی کو امر کرے فلتغسل فرجہ کہ وہ دھوئے اپنی شرمگاہ کو ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل تو غسل سے پہلے بھی اس کو مس کر سکتا ہے وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی ہیں. اچھا کوئی بندہ کہتا ہے کہ آغا اس روایت کے مقابلے میں تو منع کرنے والی بھی روایتیں ہیں، ان کو کیسے کہیں گے آپ؟ مثلا ہمارے پاس روایت ہے کہ جس میں آیا ہے کہ نہ اگر حیض ختم ہو جائے ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا تو اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اس کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ لیکن وہ روایت کے جو منع پر دلالت کرتی ہے وَأَنَّهُ لَا کہ جس میں وارد ہوا ہے کہ نہ ہم بستری نہیں کر سکتا حَتَّى تَغْتَسِلَ یہاں تک کہ وہ خاتون غسل کر لے، اس کا کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہم اس نہیں کو لا یعنی لا تجامع ہو مجامعت نہیں کرے گا، اس نہیں کو کراہت پر عمل کریں گے. کل میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر دو دلیلوں کے اندر تعارض ہو جائے، ایک نص ہے اور دوسری ظاہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نص کو ظاہر پر مقدم کریں گے. یہاں پر لا تجامع نہیں ہے کہ وہ مجامعت نہ کرے جو ظہور رکھتی ہے حرمت میں، لیکن اوپر جو اجازت دی گئی ہے وہ بالکل صریح ہے کہ ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل کہ نص ہے، صریح ہے اپنے مطلب میں، تو وہ نص قرینہ بنے گی کہ لا تجامع کے اندر جو نہیں حرمت میں ظہور رکھتی ہے یہ ظاہر مراد نہیں بلکہ اس سے مراد کراہت ہے. وَأَمَّا مَا دَلَّ عَلَى الْمَنْعِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ تو اس دلیل کو حمل کیا جائے گا کراہت پر. لا تجامع یعنی نہیں یعنی مکروہ ہے مراد یہاں پر. طبقاً کیوں بھائی نہیں تو ظہور رکھتی ہے حرمت میں؟ جواب طبقاً لقاعدۃ لزوم التصرف فی الظاہر بقرینۃ الصریح کیونکہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر دو دلیل تعارض رکھے ان میں ایک صریح ہو اور دوسری دلیل ظاہر ہو تو اس صریح اور نص کو قرینہ قرار دیں گے تاکہ آ کر آپ ظاہر میں تصرف کریں. نص صریح سے کیا مراد ہے پہلے میں اس کی توضیحات دے چکا ہوں لہذا اس کا تکرار نہیں کرتا. کل گزشتہ جلسے میں مفصل وضاحت دی ہے لہذا تکرار نہیں کروں گا. طبقاً لقاعدۃ لزوم التصرف فی الظاہر اس قاعدے کے مطابق کہ جو کہتا ہے کہ ظاہر میں تصرف کرنا ضروری ہے بقرینۃ الصریح نص کے قرینے کی وجہ سے.
حیث ان العرف یؤول الاول، اول یعنی ظاہر اور صریح، اس اعتبار سے اول اور ثانی کہہ رہے ہیں، وگرنہ اوپر دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو اول صریح ہے، دوسری ظاہر ہے، لیکن یہاں پر عبارت میں لقاعدۃ لزوم التصرف فی الظاہر یہ پہلا، بقرینۃ صریح دوسرا، اس اعتبار سے عبارت کو سیٹ کریں۔ حیث ان العرف یؤول الاول یعنی ظاہر کو، اس لیے کہ عرف ظاہر کی تعویل کرتا ہے لحساب الثانی یعنی صریح کے قرینے کی وجہ سے، وَيَرَى الثانی اور اس صریح اور نص کو قرینہ سمجھتا ہے علی التصرف فی الاول یعنی ظاہر میں تصرف کرنے پر۔ تمام شد۔ آخری مسئلہ، وَأَمَّا أَنَّ غُسْلَهَا كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ، عرض ہوا کہ غسل حیض وہی غسل جنابت کی طرح ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّهُ لَمْ تَرِدْ لِلْغُسْلِ كَيْفِيَّةٌ أُخْرَى مُغَايَرَةٌ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ، اس لیے کہ غسل کے لیے تو غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور کیفیت وارد نہیں ہوئی، روایات میں طریقہ یہی ہے جو غسل جنابت کا ہے۔ وَذَلِكَ يَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْوَحْدَةِ، خوب یاد پتہ چلتا ہے کہ بابا جان دونوں میں غسل کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اگر مختلف طریقہ ہوتا تو حتماً مشہور ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی روایت میں نہ آئے؟ وَإِلَّا اگر ایک طریقہ نہ ہوتا فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيَانِ بَعْدَ شِدَّةِ الْإِبْتِلَاءِ، تو ضروری تھا امام پر کہ امام اس کو دوسرے طریقے کو بھی بیان کرتے، کیونکہ بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہے۔ الا انہ ورد فی موثقۃ الحلبی ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ایسی عبارتوں میں الا مع کے معنی میں ہوتا ہے، وہ دلیل تو ہے الا انہ یعنی مع انہ، ساتھ اس دلیل کے، ایسے مع انہ یعنی الا انہ یعنی مع انہ ورد فی موثقۃ الحلبی، ساتھ اس کے موثق حلبی میں وارد ہوا امام صادق علیہ السلام سے غسل الجنابۃ والحیض واحدون، غسل جنابت اور حیض ایک ہی طریقے سے ہے، کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہماری دماء ثلاثہ میں سے حیض کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ اچھا، آخر میں ایک مطلب جو مکروہات حیض ہیں، یعنی حیض کے عالم میں جو چیزیں خاتون پر مکروہ ہیں، حرام کا تو بیان ہوا عبارت میں لیکن مکروہات کا ذکر نہیں آیا، تو اس کے لیے میں تبصرۃ المتعلمین جو علامہ حلی کی ہے وہاں سے ان کو ذکر کرتا ہوں۔ وَيَكْرَهُ لَهَا مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، بے بخشید، وَيَكْرَهُ لَهَا قَرَاءَةُ مَا عَدَى الْعَزَائِمِ، یہ جو حیض کے عالم میں ہے کہتے ہیں اس کے لیے مکروہ ہے کہ عزائم جن میں سجدہ ہے ان کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ ان کی تلاوت تو حرام ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا حیض والی خاتون کے لیے مکروہ ہے۔ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ، قرآن کے غلاف کو چھونا وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ قرآن کی لکھائی کو چھونا تو حرام ہے لیکن غلاف کو چھونا بھی مکروہ ہے۔ اور کیا؟ وَحَمْلُهُ، اور قرآن کا اٹھانا بھی مکروہ ہے۔ وَالْخِضَابُ، اور اسی طریقے سے مہندی وغیرہ لگانا بھی مکروہ ہے۔ اچھا، یہ اس خاتون کے لیے، اور مرد کے لیے وَالْوَطْءُ قَبْلَ الْغُسْلِ، مرد کے لیے مکروہ ہے کہ حیض کے غسل کرنے سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرے، یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔
اور اسی طریقے سے والاستمتاع یعنی تلذذ اور لذت لینا اس سے، وہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ ہم بستری تو حرام ہے، دوسرا مزہ لینا بھی مکروہ ہے۔ والاستمتاع منہا بما بین السرۃ والرکبہ یا والرکبہ، کہ مکروہ ہے کہ حالت حیض میں ناف اور رانوں کے درمیان سے مزہ لے، استمتاع جنسی لے، مکروہ ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةً وَالْجُلُوسُ فِي مُصَلَّاهَا ذَاكِرَةً بِقَدْرِ صَلَاتِهَا، کہتے ہیں حیض والی خاتون کے لیے مستحب ہے کہ ہر واجب نماز کے لیے وضو کرے اور مصلی پر، اس جگہ پر جہاں پر نماز پڑھتی ہے، اس جگہ پر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، بقدر صلاتہا، جتنی دیر نماز پڑھتی ہے اتنی دیر بیٹھ کر ذکر کرے، مثلا سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، استغفر اللہ کہے، کہ یہ اذکار ہے، جو بھی کرنا چاہے اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ کہ اس طریقے سے حیض کی بحث تمام ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ